السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین ویبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ ان الذین یحبون ان تشیء الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی لائق نہیں۔ اے اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت ہی بڑا بہتان ہے اور تہمت ہے، یہ بہت بڑا بہتان اور بہت بڑا تہمت ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ اسی چیز کو دہرا رہا ہے، اس سے گویا کہ یہ اہل ایمان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات اللہ کے کسی نیک بندے کے سلسلے میں سنے، اللہ کے نیک بندے کے سلسلے میں کوئی ایسی بات سنے تو انہیں فوراً یہ کہنا چاہیے، سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے۔ یہ تو کھلم کھلا بہتان ہے، یہ کھلم کھلا بہتان اور یہ تہمت ہے، اور یہی بات ان اہل ایمان کو جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر الزام اور تہمت لگانے میں جو شریک ہو گئے تھے، خصوصاً انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے، اور رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو بھی اس میں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ایسی حرکتوں سے باز آ جانا چاہیے، اور جب بھی کوئی ایسی بات سننے میں آئے تو یہ کہنا چاہیے، اللہ تیری ذات پاک ہے، اللہ تیری ذات پاک ہے۔ یہ تو کھلم کھلا بہتان ہے، یہ کھلم کھلا بہتان اور اسی طریقے سے الزام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا، ایسا کام، یہ جو غلطی ہو گئی ہے، یعنی وہ اہل ایمان جو اس میں شریک ہو گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر اتہام اور تہمت لگانے میں جو شریک ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تمہیں نصیحت اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا، پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے، ایمان تمہارے اندر موجود ہے، تو پھر کبھی بھی ایسے کسی معاملے میں اور ایسے کسی کام میں حصہ نہیں لینا جس کام میں کسی اللہ کے نیک بندے کے اوپر الزام لگایا جاتا ہو اور اس کی عزت کو داغدار کیا جاتا ہو، ایسے کسی کام میں کبھی بھی حصہ نہ لینا، ایسے کسی کام میں کبھی بھی حصہ نہ لینا۔ اسی طریقے سے اللہ تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے، اللہ تمہیں کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے۔ اور کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ تذکرہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کا احسان نہ ہوتا تو یہ جرم اور یہ گناہ اتنا بڑا تھا کہ اس کی بنیاد پر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا، تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا۔ اسی وجہ سے اللہ فرماتا ہے، اللہ تمہارے سامنے اپنی آیتیں کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ فاحشہ کے معنی بے حیائی کے ہیں، اور قرآن نے بدکاری کو بھی فاحشہ قرار دیا ہے۔ یہاں
بدکاری کی ایک جھوٹی خبر کی اشاعت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے حیائی سے تعبیر فرمایا ہے اور اسے دنیا اور آخرت میں عذاب علیم کا باعث قرار دیا ہے۔ دنیا اور آخرت میں کہ اگر آدمی جھوٹی خبر کو پھیلائے، اس کی نشر و اشاعت کرے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس جھوٹی خبر کے پھیلانے اور افواہ پھیلانے پر اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کی، اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے، اللہ نے دردناک عذاب کی اللہ تعالیٰ نے اسے دھمکی دی ہے، عذاب علیم کا باعث قرار دیا ہے، جس سے بے حیائی کے بارے میں اسلام کے مزاج کا اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے منشا کا اندازہ ہوتا ہے کہ محض بے حیائی کی ایک جھوٹی خبر کی اشاعت عند اللہ اتنا بڑا جرم ہے، جو لوگ رات دن ایک مسلم معاشرے میں اخبارات، ریڈیو، اسی طریقے سے ٹی وی اور فلموں اور ڈراموں کے ذریعے سے بے حیائی پھیلا رہے ہیں اور گھر گھر اسے پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے لوگ کتنے بڑے مجرم ہوں گے جن کا یہی کام ہے۔ بہت سارے لوگ خاص طور سے جو اس دور میں، اس زمانے میں موبائل کا کام کرتے ہیں، موبائل کی دکانیں چلاتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ گانا ڈال دو، کوئی کہتا ہے یہ پکچر ڈال دو، کوئی کہتا ہے یہ ڈال دو، سارے کام کرتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں۔ تو گویا کہ ایسے لوگ فحش اور بے حیائی کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، فحش چیزوں کا، اور اسی طریقے سے بے حیائی کی نشر و اشاعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ لوگ کتنے بڑے مجرم ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ لوگ کتنے بڑے مجرم ہوں گے۔ اور ان اداروں میں کام کرنے والے ملازمین، ایسی جگہ جہاں پر بے حیائی کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، بے حیائی کی نشر و اشاعت ہوتی ہے اور بے حیائی کو فروغ دیا جاتا ہے، اس میں کام کرنے والے کیوں کر اشاعت فاحشہ کے جرم سے بری الذمہ قرار پائیں گے۔ اسی طرح سے اپنے گھروں میں ٹی وی لا کر کے رکھنے والے، جس سے ان کی آئندہ نسلوں میں بے حیائی پھیل رہی ہے، وہ بھی اشاعت فاحشہ کے مجرم کیوں نہیں ہوں گے؟ آج بہت سارے لوگوں کے گھروں میں اذان ہو رہی ہے، ٹی وی سے آواز آ رہی ہے، ناچ اور گانے کے پروگراموں کے، اور اسی طریقے سے گندی فلموں کی آوازیں ان سے سنائی، اتنی بھی غیرت مر چکی ہے کہ اللہ اکبر کے کلمات بلند ہو رہے ہیں اور ادھر مسلمانوں کے گھروں میں ٹی وی چل رہی ہے، ادھر گانے سنے جا رہے ہیں، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں۔ تو گویا کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو تباہ و برباد کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آئندہ بہت سارے لوگوں کو جب سمجھایا جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کیوں لا کر کے رکھ لی ہو، بچے خراب ہو جائیں گے، بچوں کی جو ہے مستقبل خراب ہو جائے گی، بچے بگڑ جائیں گے، تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کے گھر بچے جاتے تھے تو لوگ بھگاتے تھے، اس لیے دوسرے کے گھر پکچر اور فلم دیکھنے جاتے تھے تو وہ بھگاتے تھے، تو ہم نے خود اپنے گھر میں فلم ہال کھول لیا ہے، ہم نے خود اپنے گھر میں سنیما ہال کھولی ہے۔ بہانہ میرے بھائیو اس کا غلط استعمال کر کے نسلوں کو خراب کیا جا رہا ہے، نسلوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ لہذا وہ چیزیں جو ہمارے لیے اور اسی طریقے سے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے جو چیزیں نقصان دہ ہیں، ایسی چیزوں کو اپنے گھروں میں رکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اپنے گھروں میں رکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے وہ بھی اشاعت فاحشہ کے مجرم کیوں نہیں ہوں گے؟ اور یہی معاملہ روزنامہ اخبارات کا ہے کہ ان کا بھی گھروں کے اندر آنا اشاعت فاحشہ کا ہی سبب ہے، یہ بھی عند اللہ جرم ہے۔ یہ اخبارات جو لا کر کے گھروں میں رکھتے ہیں، اس میں گندی تصویریں رہتی ہیں، بیکار چیزیں رہتی ہیں، یہ ساری چیزیں بھی فحش چیزوں کو پھیلانے کا اور اس کی نشر و اشاعت کا باعث اور ذریعہ ہیں۔ اور اسی طریقے سے موجودہ وقت میں سب سے زیادہ نسلوں کو جو خراب کرنے والی چیز ہے وہ موبائل ہے، خراب کرنے والی چیز ہے وہ موبائل ہے۔ اس کے فائدے کم اور نقصانات زیادہ آج سماج میں رونما ہو رہے ہیں۔ جس کو بھی دیکھیے وہ موبائل میں مگن ہے، جہاں بھی ہے، سفر میں ہے، حضر میں ہے، گھر میں ہے، دکان میں ہے، کہیں بھی ہے، وہ موبائل میں مگن ہے، موبائل میں اور مگن ہے۔ اور یہ نہیں کہ اس کا صحیح استعمال کر کے اپنی اصلاح اور سدھار کر رہا ہے، بلکہ اس کا غلط استعمال کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو خراب کر رہا ہے۔ کسی کو جب سمجھائیے کہ کیوں دن بھر موبائل میں بزی رہتے ہیں تو کہتا ہے ٹائم پاس کریں۔ ٹائم پاس کرنے کے لیے ذکر و اذکار میں رہنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ورد کرنا چاہیے،
تو دن بھر موبائل میں مگن ہے، دن بھر موبائل میں مگن ہے۔ تو گویا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو نسلوں کو خراب کرنے کا باعث اور ذریعہ ہیں، لہذا ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے کاش مسلمان اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لیتے، کاش مسلمان اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لیتے۔ اگر ذمہ داری کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ذمہ داری کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، یہ احساس اگر پیدا ہو جائے تو شاید ہمارے اندر اچھائیاں بڑھ جائیں گی اور خامیوں کی اصلاح ہو جائے گی، اچھائیاں بڑھ جائیں گی اور خامیوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے اس بے حیائی کے طوفان کو روکنے کے لیے اپنی حتی الامکان بھرپور صحیح اور کوشش کرتے اپنی اصلاح کے لیے، اور اسی طریقے سے بے حیائی کے اس طوفان کو روکنے کے لیے مسلمان جتنی بھی کوشش ہوتی حتی المقدور اس کی کوشش کرتے، تو ایسی صورت میں اس بات کا امکان ہے کہ ہم اور آپ صحیح راستے پر آ جاتے اور غلط چیزوں سے ہم بچ جاتے۔ لیکن اس کے لیے نہ تو کوئی کوشش ہے اور نہ تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی تگودو ہے، بلکہ جو جس میں مگن ہے اسی میں مگن نظر آ رہا ہے۔ کسی کو نہ تو اپنی اصلاح کی فکر ہے، نہ اپنی نسلوں کی اصلاح کی فکر ہے، نہ قوم و ملت کی اصلاح کی فکر ہے، جس کی وجہ سے آج قوم و ملت تباہی و بربادی کے دلدل میں پھنستی ہوئی چلی جاتی ہے۔ لہذا ہمیں خود اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے نسلوں کی اصلاح کرنی چاہیے، قوم و ملت کی اصلاح کا درد ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہر ایسے کام سے جو ہمیں نقصان پہنچانے والے ہوں اور جس کے ذریعے سے ہماری نسلیں بگڑنے والی ہوں، اللہ ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خود ہمیں اپنی اصلاح کرنے اور اپنی نسلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔